بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں پروگرام سیرت اہل بیت لے کر آپ کا میزبان عقیل عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کے پہلے حصے کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں قبلہ صاحب سے مزید سوالات کی طرف۔ قبلہ، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ لوگ خود مولا متقیان کے پاس چل کر آئے تھے اور انہوں نے خود خلافت کی مولا کو پیشکش کی۔ مولا متقیان جب خلافت کی مسند پر آ چکے تھے ظاہراً، تو اس کے بعد بھی جنگوں کا سلسلہ نہیں رکا، اور وہ جنگوں کا سلسلہ جو تھا وہ جاری رہا، جس میں صفین ہوئی ہے، جمل ہوئی ہے، دوسری جنگیں ہوئی ہیں۔ تو لوگ تو خود مولا کے پاس آئے تھے خلافت لے کر، تو ماحول جو ہے وہ پرامن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ کیوں جاری رہا؟ یار بات اصل میں ایسا نہیں ہے کہ پورا عالم اسلام ہی مولا کے ساتھ ہو گیا تھا، یعنی وہ جو 25 سال تک جو سلسلہ رہا وہ بھی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ میں آپ کو سمپل بتاؤں، سین جو ہے اس کے اندر، اگر اس کو ہم ایک تاریخی ایک کہتے ہیں نا اسٹوری، اگر جسے ہسٹری کے لیے بھی کہا تھا نا کہ ہسٹری از ایکچولی ہائی اسٹوری، HI اسٹینڈس فار دا ہائی اسٹوری، کہ یہ اسٹوری کی بہت اعلیٰ قسم ہے۔ اگر ہم ہسٹوریکلی اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھیں، سسٹمیٹکلی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ اس دور میں یہ الیکشنز والی کہانی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی اسلامی مملکت کا سربراہ ہوتا تھا وہ مختلف علاقوں کے لیے گورنرز مقرر کرتے تھے۔ اچھا، آپ ذرا غور کریں کہ اس دور کا حجاز، آج کا سعودی عربیہ، اور اس دور کی جو اسلامی حکومت ہے خلافت رابعہ تک آتے آتے ظاہری اعتبار سے، آج کا سعودی عرب، آج کا سیریا، آج کا عراق، ظاہراً آج کا افغانستان، آج کا یمن، یہ سارے ایک اسلامی مملکت ہے۔ اب آج اس ڈیجیٹل دور میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اتنے بڑے ملک کو سنبھالنا مشکل ہے، اور کہاں یہ کہ اس دور میں جہاں پر انگوٹھے کا دور ہے ابھی، اور اس پورے نظام، تو یہ نظام کیسے چلتے تھے؟ یہ نظام ایسے چلتے تھے کہ گورنر ہوتا تھا وہی ایک طرح سے گویا ایز گڈ ایز خلیفہ ہوتا تھا، کہ بھائی اب ٹھیک ہے اسی بندے نے چلانا ہے سارا کا سارا کام۔ صحیح۔ تو ہر علاقے کا اس کی ایک فوج ہوتی تھی، جو اپوائنٹڈ فوج ہوتی تھی، وہیں سے وہ ہائرنگ ہوتی تھی ساری۔ تو اس میں جناب علی اس دور کے اعتبار سے جو آج کا دمشق ہے، سوریہ آج کا، اس علاقے کے جو گورنر بنا کے بھیجا تھا وہ تیسرے خلیفہ نے بھیجا تھا معاویہ ابن ابی سفیان کو بنا کے۔ ہر جگہ پر مختلف افراد تھے، تو وہاں کا گورنر ان کو بنا کے بھیجا تھا۔ اچھا، جب یہاں پر حالات خراب ہوئے مدینہ میں، تو ہسٹری بتاتی ہے کہ تیسرے خلیفہ جو ہے وہ مسلسل، کیونکہ ان کے رشتہ دار بھی تھے بنو امیہ تھے، تو ان کو باقاعدہ لیٹرز لکھتے رہے کہ تم آؤ، میں تکلیف میں ہوں، ابھی مجھ سے نہیں سنبھل رہا اور حالات بگڑ رہے ہیں یہاں پر، اور میں سیٹل نہیں کر پا رہا ہوں۔ وہ ڈال وڈول کرتے رہے وہاں سے، اور نہیں آئے، ٹو این ایکسٹینڈ نہیں آئے جناب علی کے تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ جب تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا تو اچھا یہ تو آپ سمجھیں نا کہ جب اس طرح سے قتل ہوا تو کچھ افراد رہے کہ جنہوں نے وہ ٹیم بنائی، یا لوگوں کو، اب آپ لفظ ورغلانا کہیں، اکسانا کہیں، تیار کرنا کہیں، مائنڈ سیٹ بنانا کہیں، جو بھی کہیں، ایک باقاعدہ مائنڈ سیٹ، اس لیول کا مائنڈ سیٹ کہ خلافت رسالت الہیہ کو جناب علی جو ہے وہ آپ فرض کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کے رسول کا خلیفہ۔ ہوا یہ کہ جو طریقہ کار اپوزیشنز کا ہوتا ہے آج بھی، جو اس سوچ کے حامی تھے، جو اس سسٹم کے حامی تھے، جو اس سسٹم کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جن کی مفادات وابستہ تھے، جن میں سب سے سارے فہرست امیر شام، انہوں نے جناب علی جو ہے وہ کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ کیسے مان لیں۔ انہوں نے سارا کا سارا الزام ڈال دیا مولا کائنات پر۔ صحیح۔ ان کہانی یہاں سے ٹوسٹ آتی ہے، الزام مولا کائنات پر ڈالا اور کہا کہ بھئی آپ ہیں اس کا ریزن، آپ قاتل ہیں، یعنی آپ نے بلا واسطہ نہیں لیکن بالواسطہ آپ نے قتل کروایا،
اور آپ نے سارے سسٹم کو سپورٹ کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ خلیفہ کو جان سے مار ڈالا گیا. تو قاتل عثمان جناب علی کون ہے ان کے اعتبار سے, اس اپوزیشن کے اعتبار سے؟ علی بن ابی طالب. تو ہم آپ کی خلافت کو کیسے ایکسیپٹ کریں؟ یعنی میں گورنر ہوں, آپ کی خلافت کا نہیں ہوں. میں تو جناب علی آپ سے بدلہ لینے کے لیے آؤں گا خلیفہ ثالث کا. یعنی ایک نئی گویا ایک حکومت, مطلب جناب اس کو آپ کہتے ہیں سمپل تازہ سادہ الفاظ میں بغاوت کہتے ہیں. یعنی جس کو آج کا اسکالر جو نان شیعہ اسکالر ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ امیر شام کی جو ہے وہ اجتہادی غلطی تھی, کیونکہ ان کو یہ ماننا پڑے گا نا کہ بھئی آپ دیکھیں نا, یعنی ایک آپ افراد کو ہٹا دیں سامنے سے, نام کو ہٹا دیں سارے کے سارے, آپ ایک سوال پوچھیں کہ بھئی جو شخص بھی رسول کے خلاف تلوار لے کر آئے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ کہ خارجی ایک کافر ہے واجب القتل ہے. خلافت اولیٰ کے سامنے تلوار لے کر آئے اس کا کیا حکم ہے؟ اگین جواب یہ کہ خارجی ایک کافر ہے واجب القتل ہے. دوسرے خلیفہ کے سامنے تلوار لے کر آئے, جان سے مارنے کے لیے آ رہا ہے, یعنی اس کا بس چلے گا تو مار ڈالے گا. کیا کریں گے اس کو آپ کہیں گے خارجی ایک کافر واجب القتل ہے. تیسرے خلیفہ کے سامنے آیا خارجی ایک کافر واجب القتل ہے. چوتھے خلیفہ کے سامنے آیا سیم حکم ہونا چاہیے. تو وہاں بھی آپ کہو کہ خارجی یہ کافر واجب القتل ہے. تو پھر دیکھو جبل میں کون کھڑا ہوا تھا سامنے, صفین میں کون کھڑا ہوا تھا تلوار لے کر آیا تھا, جس کا بس چلتا تو مولا کائنات کو جان سے مار ڈالتا. یعنی جس کو آپ خلیفہ رابع مانتے ہیں, چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, اس کو مار ڈالتا. خلیفہ راشد مانتے ہیں, پہلا نہیں چوتھا تو مانتے. کہ صاحب اجتہادی غلطی ہو گئی, اور اجتہادی غلطی قابل معافی ہوتی ہے. اسلام کا جو بیڑا غرق ہوا وہ یہاں سے ہوا جب آپ نے شخصیات کی بنیاد پر قوانین کو تبدیل کرنا شروع کیا. تو وہاں سے شام سے یہ جناب علی مومنٹ چلا کہ نہ فقط ہم آپ کی خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اسی کو بغاوت کہتے ہیں, نہ فقط ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کو جان سے ماریں گے اس لیے کہ آپ قاتل ہیں, اور ہم چلائیں گے نظام مملکت اسلامی, خلافت کو ہم سنبھالیں گے. آپ دیکھیے کہ پیغمبر مدینہ منورہ میں انتقال فرماتے ہیں, پہلے خلیفہ کا انتقال مدینہ میں, دوسرے کا انتقال مدینہ میں, تیسرے کا مدینہ میں, چوتھے امام کی چوتھے امام سے مراد سوری مولا کائنات یا چوتھے خلیفہ ظاہر اعتبار سے ان کی شہادت کہاں ہو رہی جا کر؟ یعنی آج بھی سعودی عرب کے مدینہ سے لے کر اگر آپ کوفے تک کا سفر کریں اس لانگ ڈسٹینس, صحیح بات, آج بھی لانگ ڈسٹینس ہی ہے. آپ سوچیں مولا کائنات کو مدینہ چھوڑنا پڑا, پتہ نہیں کس کے حوالے کیا, اور وہاں جانا پڑا کوفہ, وہاں جا کے مرکز بنایا. اور فائٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ آج کی سیریا سے. یعنی ایک مرکز آج کی سیریا میں امیر شام, ایک مرکز آج کے کوفہ میں نجف, کوفہ میں عراق, اصل سینٹر تھا مدینہ. جنگیں ہو رہی ہیں. اچھا پیغمبر اکرم بہت ساری باتیں فرما کر گئے تھے, لیکن بات یہ کہ جو آپ نے سب سوال پوچھا ہے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں اس لیے کہ بات پھر بہت ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو مسئلہ یہ کہ دوسری طرف کی طاقتیں خاموش نہیں ہو گئی تھیں. وہ ایک اہل مدینہ نے شعور بھی تھا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ایکچولی 10 سال انہوں نے پیغمبر کے ساتھ گزارے تھے, انہوں نے جناب زہرا کے فضائل دیکھے تھے, وہ حسن و حسین کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول حسن مجتبیٰ کی ولادت پر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے حسین کی ولادت پہ کیا کیا, انہوں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر اکرم کس طرح خطبے کو چھوڑ کر امام حسن کو لیتے تھے گود میں, خطبے کو چھوڑ کر حسین کو لیتے تھے گود میں, پھر ممبر پر آتے تھے. اچھا سب نے دیکھا کہ بھائی خطبہ چھوڑ دیا, اب آپ کوئی بھی سین ہوگا تو میں ایسے چھوڑ کے نہیں چلا جاؤں گا, ہے نا, ایک ہوتا طریقہ. پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیا, پیغمبر ہے کوئی چھوٹا خطیب نہیں ہے, کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. کیوں؟ ایک بچہ گر گیا, پھر اس بچے کو گود میں اٹھاتے, ماں کو نہیں دیتے, گود میں اٹھا کے ممبر پر آتے ہیں, پھر کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بیٹا سید ہے امام حسن کے بارے میں, یہ میرا بیٹا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے, کربلا کے میدان میں بھوکا میں. انہیں لوگوں نے سنی ہوئی تھی باتیں. مسجد نبوی جب تعمیر ہو رہی تھی, چھوٹا سا قصہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو صفین و جمل کے یہ معاملات کیا ہیں. جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک واقعہ پیش آیا اس وقت کہ اصحاب اینٹیں اٹھا رہے تھے. ابھی نیا اسلام ہے, بالکل نو زائدہ اسلام مدینہ منورہ کے اعتبار سے, اس لیے کہ آتے ہی پیغمبر نے جو پہلا کام کیا مسجد نبوی بنائی. عمار ساتھ میں, سب لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں. عمار اکیلا آدمی 2 اینٹیں اٹھا رہا ہے, انہیں ڈبل کا. مذاق مستی کا ماحول ہے, یعنی خوش ہے کہ ہم آ گئے, سیٹل ہو گئے, کل تک جان کا خطرہ تھا مکہ میں. وہ جو مسجد بن رہی ہے تو
جب یہ عمار ڈبل اٹھاتے تو عمار نے جملہ کہا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ مار ڈالا انہوں نے مجھے، اتنا کام کروانے مجھ سے، لیکن یہ شکایت بھی ہو محبت والی شکایت، یعنی کوئی وہ شکایت نہیں، یا رسول اللہ مار ڈالا۔ اب اس مذاق مستی کے ماحول میں جہاں سب اچھا چھوٹی سی مسجد تھی، کوئی بہت بڑا ہائی فائی مسجد تو تھی نہیں، ناچ کی طرح کل کی طرح کا شور شرابہ تھا، تو سب سن رہے تھے باتیں کیا ہو۔ جیسے اس نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے مجھے مار ڈالا، پیغمبر نے بہت سیریس ہو کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، نہیں عمار یہ تمہیں نہیں ماریں گے، یقتلک الفئۃ الباغیہ، عالم اہل اسلام کے پاس یہ جملہ محفوظ ہے، یقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے یہ لوگ نہیں ماریں گے، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تجھے وہ گروہ قتل کرے گا جو باغی ہوگا، بغاوت کر کے آیا ہوگا۔ تاریخ سے پوچھیں حضرت عمار کی شہادت کب ہوئی ہے؟ احد میں لڑے، بدر میں لڑے، خیبر میں لڑے، خندق میں لڑے، کہیں شہادت نہیں ہوئی، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، شہادت نہیں ہوئی، خلافت اولیٰ جنگیں ہوتی رہی نہیں ہوئی، خلافت ثانیہ ہوتی رہی نہیں ہوئی، خلافت ثالثہ، مولا کائنات کا دور جب آیا صفین میں عمار علی کے لشکر میں تھے، وہاں لڑ لیتے، اس میدان میں عمار، بوڑھے صحابیوں کو یاد تھا، 60 سال کے جو صحابی تھے جنہوں نے 25 سال کی عمر میں واقعات سنے تھے، ان کو یاد تھے سارے واقعات۔ انہوں نے کہا بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اچھا انداز دیکھیں، یعنی اب میں کیا کروں، شہادت کے ایام میں مجھے بعض اوقات لطیف، اس موقع پر کچھ لطیف، انہیں لطیفہ نہیں ہے، لطیف بات، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک ماں نے کہا کہ میرا بچہ سیکنڈ نمبر پہ آیا دوڑ میں، کتنے بھاگے تھے؟ کہا 2 بھاگے تھے۔ جب 2 بھاگے تھے تو ایک ہار گیا اور ایک جیت گیا، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں سیکنڈ نمبر پہ؟ جب 2 گروہ لڑ رہے تو دونوں باغی نہیں ہو سکتے، ایک باغی ہوگا، سمپل ہے۔ لوگ اپنی شام کے پاس گئے کہ بھائی عمار مارا گیا، عمار قتل ہو گیا ہمارے ہاتھوں سے، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا باغی قتل کرے گا تو قاتل ہے۔ کہ نہیں، عمار کی شہادت کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، عمار کی شہادت کا ذمہ دار علی ہے، وہ اس کو لے کر آیا۔ ٹویسٹ اچھا عجیب ہے، ماننے والے مان بھی گئے اس بات کو، یعنی اب آپ یعنی فائنلی بھی اس کا مطلب دنیا میں کوئی سچائی ہے ہی نہیں، صحیح، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو قوتیں تھیں وہ جمل میں آتی رہی، صفین میں آتی رہی، نہروان تو خیر بات کا ہی معاملہ ہے۔ تو یہ ٹف ٹائم تھا جو مولا کائنات کو دیا گیا، مشکل ترین وقت تھا، اور آپ دیکھیں کہ عالم اسلام کی جو ذہنی پستی ہے، عقیدے جس کو ہم آج تک کاٹ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں کو مسلمان آج بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر آج یہی ہوگا، پھر قاتل بھی صحیح مقتول بھی صحیح، اور جو بنیاد آپ نے رکھی ہے اس کو آپ کاٹیں۔ 1400 سال گزرے، 14,000 سال گزرے کہ آپ کو یہ کاٹنا پڑے گا۔ اگر آپ حق اور باطل کو شخصیت سے ماورا ہو کر نہیں دیکھیں گے، سچائی کو آپ شخصیات سے ماورا ہو کر نہیں دیکھیں گے تو خون، اقبال نے بہت سادہ الفاظ میں اس کو مکمل کیا ہے، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدائے اسماعیل۔ خیر میں بولے چلا جا رہا ہوں، تو بہرحال یہ خیر جزاک اللہ قبلہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے اس سوال کو ڈیفائن کیا۔ قبلہ بظاہر مولا متقیان کی اگر پوری زندگی کا ہی دیکھا جائے، ان کی سیرت کو دیکھا جائے تو تمام صفات میں ایک بڑی بلندی پر نظر آتے ہیں، جیسے نام علی ایسے صفات میں بھی علی نظر آتے ہیں۔ تو پھر اتنی اعلیٰ مرتبہ مطلب جو شخصیت ہو، اس کے پھر قتل کی سازش یا اس کے بارے میں سوچنا، یہ جو کھیل ہے یہ کس طریقے سے پھر کھیلا گیا؟ دیکھیں اس کا جواب بڑا کلیئر ہے، یعنی آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں گے نا تو یہ نا آپ تھوڑا سا اس کو اس پیرا میں جا کر دیکھیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم ہے جس نے اگر مولا کائنات کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اچھا ہوا یہ ہے کہ پہلی جنگ جمل ہوئی، اس کے بعد صفین ہوئی، صفین میں امیر شام اور مولا کائنات کے لشکر آمنے سامنے ہوا۔ صحیح، اور صفین میں ایک طرح سے ایک معاملہ مکمل ہو گیا، صحیح ہوا یا غلط ہوا لیکن مکمل اس طرح سے ہوا کہ الٹیمیٹلی جب مولا کائنات کا لشکر امیر شام کے لشکر کو تباہ کرنے کے دہانے پر تھا تو اس وقت انہوں نے نیزوں پر قرآن بلند کر دیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، نیزوں پر قرآن بلند کیے اور کہا کہ ہم قرآن کے سائے میں فیصلہ چاہتے ہیں، ایسا ویسا۔ اب یہ عوام الناس کو
یعنی جب قرآن کے نسخے جو ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے اس زمانے میں جو سلسلہ تھا، یار قرآن درمیان میں آ گیا، کتاب اللہ، اس کی ایک عزت ہے۔ ہوا یہ کہ جنگ روکنا پڑی۔ تاریخ میں اس حد تک لکھا ہوا ہے کہ کچھ اصحاب جو خود امیر المومنین کے لشکر کے افراد تھے، وہ امیر المومنین کے سر پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ یا علی جنگ بند کریں، ختم ہوگی بات، جس بات پر ہم کرنا چاہتے تھے جھگڑا تھا وہ ہو گیا، وہ قرآن کو ماننے کو تیار ہو گئے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ مالک اشتر امیر شام کے خیمے کی تنابوں کو کاٹ چکے تھے، یعنی گویا سر پر پہنچ چکے تھے، he was about to kill him۔ مولا کائنات نے کہا کہ اگر جاگر کہہ دو مالک سے کہ اگر علی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ، اس طرح کی بات۔ اور مالک اشتر کو عین موقع پر بالکل جیسا کہتے ہیں نا یہ لفظ پتہ نہیں ڈرامائی مناسب جو ہے وہ مالک اشتر کو واپس بلوایا گیا۔ اب جو بلوایا گیا کبھی قرآن کے ساتھ فیصلہ ہوگا، فیصلہ کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو وہاں پر ایک سلسلہ ہوا دیٹس کالڈ تحکیم۔ تحکیم یہ تھی کہ بھئی ایک بندہ نمائندہ مولا کائنات کی طرف سے جائے، ایک نمائندہ جو ہے وہ امیر شام کی طرف سے آئے، ان دونوں نمائندگان کو چوز کیا جائے پوری دیانتداری کے ساتھ، جو فیصلہ کریں گے وہ دونوں سربراہان کو بھی قبول ہوگا۔ صحیح۔ مولا کائنات محمد حسین مجتبیٰ کو بھیجنا چاہتے تھے، لیکن سرداران نے جو ہے وہ اصرار کیا۔ ایک ظاہری اعتبار سے بہت ہی مقدس قسم کا انسان تھا جس کا نام تھا کیا کہتے ہیں اس کو، ابو موسیٰ اشعری۔ ان کو بھیجا انہوں نے کہ بھئی یہاں سے جائیں گے۔ وہاں سے عمرو عاص آیا۔ عمرو عاص شاطر ترین انسان۔ ان دونوں نے آپس میں جو ہے وہ جتنے گھنٹے بھی آپس میں ڈسکس کرنا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچے یہ دونوں افراد، یعنی عمرو عاص اس نتیجے پر لے کر آیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ عالم اسلام کے لیے نہ امیر شام صحیح ہے ابو سفیان کا بیٹا، نہ یہ بندہ صحیح ہے ابو طالب کا بیٹا، یعنی یہ لہٰذا ان دونوں کو معزول کیا جائے، اور ان دونوں کو معزول کرنے کے بعد کسی ایسے فرد کا انتخاب کیا جائے جس پر یہ دونوں متفق ہوں، تاکہ ان کا جھگڑا آپس میں ختم ہو اور عالم اسلام کا نظام وہ سنبھالے۔ ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر گئے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو، یعنی انہوں نے سوچا کہ بھائی امیر کائنات نے 25 سال تو گھر میں گزارے، پھر گزار لیں گے، دین کی خاطر مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے تو جان چھوٹے، وہ اپنی سادگی میں مارے گئے، وہ آگے خلاصے۔ جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا تو اب دونوں آئے ممبر پر، اب ہزاروں کا مجمع یعنی سامنے، اور یہ اب آ کے ڈسکس کریں گے، اناؤنسمنٹ دیں گے، اور جو یہ بولیں گے وہ سب نے ماننا ہے۔ دونوں لشکروں کو بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ ہے، تحکیم اسی کا نام ہے۔ عمرو عاص نے کہا کہ قبلہ آپ سٹارٹ کریں، آپ اس کو معزول کریں، اب تیں اس کو، میں ان کو معزول کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری سامنے آئے سب کے، کہا بھائی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، ہم نتیجے پہنچے، اور میں اس پورے مجمع کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ میں علی بن ابی طالب کو اس خلافت کے عہدے سے معزول کرتا ہوں، اور میرے اعتبار سے مزید جو ہے علی بن ابی طالب گویا یہ نہیں چلائیں گے۔ عمرو عاص سے کہا آپ اعلان کریں، کلوں کو تم سب نے سن لیا، خود ابو موسیٰ اشعری نے علی کو معزول کر دیا۔ میں آپس کی مشاورت کے بعد ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ علی کے پاس خلافت کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو کوئی صلاحیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انہوں نے معزول کیا، میں امیر شام کو منسوب کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا یہ کیا کہا بات تو ہو گئی تھی، ختم، اب آپ کہتے نہیں کہ کچھ اور ہوا تھا، فیصلہ ہو گیا، زندہ باد مردہ باد شروع۔ یعنی ظاہری اعتبار سے حکومت اسٹیبلش ہو گئی، اور اب جب حکومت اسٹیبلش ہو گئی تو مولا کائنات، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں یعنی یہ جو تیسری خلافت کے ساتھ جو قتل کا واقعہ ہوا، تو مسلمانوں کا مزاج اسی انداز میں ایک ڈیولپ ہو گیا تھا کہ لیڈر کو ہم چلائیں گے۔ تو یہاں پر آنے کے بعد مولا امیر کے لشکر میں ہی ایک اور گروہ پیدا ہوا، یعنی ابو امیر شام کا لشکر تو الگ تھا ہی تھا، جو مولا کا اپنا لشکر تھا اس کے اندر ایک گروہ نے بغاوت کی، کہا ہم اس تحکیم کو نہیں مانتے۔ صحیح۔ نہ فقط اس تحکیم کو نہیں مانتے، جو اس تحکیم کو مانے گا وہ کافر مانا جائے گا، چاہے وہ علی بن ابی طالب کیوں نہ ہو، اس لیے کہ لا حکم الا للہ، تحکیم حکم سے نکلا، حاکمیت کا اختیار اگر ہے تو صرف خدا کے پاس ہے، ان کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا؟
اور اس میں مولا کائنات جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کہ بہت صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن جو میننگ آج لے رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر وہ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم غلط ہو، یہ میننگ غلط ہے. ان لوگوں نے بغاوت کی مولا کائنات کے خلاف، پورا ایک لشکر تیار ہو گیا جس کو ہم نہروان میں تیار ہوا لشکر. وہاں پر جب لشکر تیار ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب علی بن ابی طالب کو بھی یعنی انہوں نے مولا کائنات کو بھی اس انداز سے نہیں دیکھا تھا. یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ کے عربوں کے سسٹم کے اعتبار سے میں اور آپ آج جس نظر سے دیکھتے ہیں مولا کائنات کو، میں اور آپ جس نظر سے آج دیکھتے ہیں پیغمبر اکرم کو، وہ ایک رسالت الہیہ، ولایت الہیہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، نمائندگی الہی کے طور پر. وہ لوگ اس طرح سے نہیں دیکھتے تھے. وہ کہتے ہیں لیڈر ہے، یہ لیڈر ہے تو اپوزیشن کا لیڈر ہے، تو آج یہ جیت گیا تو کل وہ جیت گیا، تو آج اس سے غلطی کی تو کل اس سے غلطی کی. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ علی نے غلطی کی ہے، یہ غلط بات ہے، اور ہم ان کو لائسنس دیں گے. وہاں پر جناب علی جو ہے وہ ایک سازش تیار ہوئی کہ ان کو جان سے مارا جائے. اور اس میں ایک شخص کا نام آتا ہے عبد الرحمن بن ملجم، جو مولا امیر کے لشکر کے سپاہیوں میں سے تھا، مولا امیر سے محبت کرنے والا تھا. یعنی حتیٰ شاید مولا نے اس کو انٹیمیٹ بھی کیا تھا کہ ابن ملجم تو اپنے ہاتھوں سے مجھے قتل کرے گا. کہنے لگا یا علی آپ مجھے قتل کر دیں. کہا نہیں، گناہ سے پہلے سزا نہیں ہو سکتی. پھر جناب علی یہ ہے وہ ایک مزید ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، قطامہ نام لیا گیا اس کا، اور اس کے دل میں بھی مولا امیر کی نفرت تھی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اچھا عورت بہرحال اس کا ایک حسن یا اس کا نشہ ایک الگ ہے. اس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ میں علی بن ابی طالب کا سر مانگتی ہوں مہر کے اندر، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے کو تیار ہوں، شادی کرنے کو تیار ہوں، تیری زوجیت میں دینے کو تیار ہوں. اس کے دل میں نفرت تو ویسے ہی کہا ٹھیک ہے کیوں کام. اور پھر اس نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھایا. یعنی اس دور کا جو طریقہ کار تھا کہ تلوار کو زہر پلایا گیا، اتنا کہ اب تلوار جب لگے گی تو صرف تلوار کا اثر نہیں ہوگا، زہر کا اثر بھی ہوگا. اور پھر رمضان کے مہینے میں اسے بطور خاص پلان کیا. اور یہ 19ویں کی ظاہر سی بات ہے کہ شب تھی کہ جب وہی تلوار لے کر آ کے مسجد میں سویا. مولا کائنات 19ویں کی سحر کے بعد جو آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ جب تشریف لائے مسجد کے اندر تو یہ سو رہا تھا، اس کے امام نے جگایا بھی، بلکہ شاید یہ جملہ بھی کہا ہے کتابوں کے اعتبار سے کہ اٹھ مجھے معلوم ہے تو کیا اپنے دل میں چھپا کے بیٹھا اور کیا لے کر آیا. پھر مولا کائنات نے، بڑا درد ہے، مصائب ہیں اس کے اندر. اذان دیتے ہیں مولا کائنات، اور امیر کائنات جانتے ہیں کہ اب یہ میری زندگی کی بظاہر آخری اذان ہے. وہ علم امامت بھی ہے. اذان دینے کے بعد پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت کے پہلے رکوع سے فارغ ہوئے، سجدے میں گئے، پہلا سجدہ ہے، اور یہ بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. اس نے تلوار نکالی ہے اور مولا امیر کے سر پر اس نے تلوار ماری ہے. اب ظاہر سی بات ہے میدان جنگ تو تھا نہیں، محراب تھی، سر پر خود نہیں ہے، زرہ نہیں ہے، کوئی سر شگافتہ ہوا ہے مولا کا، بری طرح سے تلوار لگی. اچھا بڑا مضبوط انسان تھے مولا کائنات، ورنہ اس طرح سے تلوار کے بعد تو سر بالکل اسے کہتے ہیں نا کہ پھٹ جانا چاہیے تھا، کٹ جانا چاہیے تھا. یہ تو علی بن ابی طالب کی طاقت اور ہمت ہے کہ اس طرح کے ظاہر میں بجھی ہوئی تلوار کے بعد میرے مولا جو ہے وہ 19 سے لے کر 21 تک بہرحال سانس لے پاتے ہیں. اور پھر وہ مولا کائنات محراب مسجد کوفہ کے اندر مٹی کو اٹھایا میرے مولا نے سر پہ رکھا، جو طریقہ کار تھا اس دور کا بھی، اور حکمت جس سے مولا کائنات خود آشنا تھے، مٹی سے اپنے زخم کو بند کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ آواز فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. ایک میسج تھا ساری انسانیت کے لیے کہ دیکھو میں وہ علی جو خیبر کے میدان میں فتح کے پرچم گاڑ کر آیا، خندق کے میدان میں فتح کے پرچم گاڑا، احد اور بدر میں میری تلوار چلتی رہی، فتح مکہ میں میں سردار بن کر گیا، صفین کے میدان میں تلوار چلائی. سب کچھ کرنے کے بعد کبھی بھی میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں کامیاب ہو گیا. راہ خدا میں جینا جتنا بڑا کمال ہے، راہ خدا میں جام شہادت کو نوش کرنا اس سے بڑا کمال ہے. لیکن یہ درد ہے بہرحال کہ پھر وہ 19 رمضان کی صبح تھی کہ گویا آغاز ہو گیا شہزادی زینب کبریٰ کی یتیمی کا، حسن و حسین کی یتیمی کا، ام کلثوم کی یتیمی کا، بلکہ عالم انسانیت کی یتیمی کا. تو اس انداز سے یہ وہ نفرتیں اس انداز سے پروان چڑھیں اور
یہ معاملات اس طرح سے ہوئے خوارج نہروان کے، تو پھر وہاں آ کر جو ہے وہ مولا کائنات کی شہادت رزلٹ کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس پروگرام کے آخری حصے کے ساتھ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔